اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو قابل تعریف ہے میرا اللہ، بڑی شان والا ہے اللہ۔ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم اور آل ابراہیم پر۔ یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو آج ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمانا۔ اے میرے مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو وہاب ہے، تو ہی رزاق ہے، تو نور ہے، تو ہی مالک ہے، تو سمیع ہے، تو ہی بصیر ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ یا رب، تمام صفات اور تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ اے میرے مولا، میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں معاف کر۔ اے میرے مولا، تو رحم فرما، تو کرم والا ہے، ہمارے معاملے میں کرم فرما۔ اے مولا، تو ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں پر اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما میرے پروردگار عالم۔ اے میرے رب، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، بادشاہوں کے بادشاہ۔ اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے، ہم تیرے خطا کار بندے، ہم تیرے عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرے آگے دعا کرنے کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں سے، سبھی گناہوں سے، سبھی نافرمانیوں سے تجھ سے معافی مانگتے ہیں میرے مولا۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اے میرے مالک، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، سنا ہے جب کوئی تجھ سے معافی مانگتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے، تو ہمیں بھی معاف فرما دے مولا، ہمارے ہی گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پہ استقامت عطا فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے رب الکریم، اے رب العزت، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما۔
اے اللہ مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش معلیٰ کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے تن من دھن، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے مولا۔ ہمارے دلوں پہ لگے زنگ، ہمارے دلوں پہ جمی گرد اور میل کو ہم اپنی رحمت سے دھو ڈال میرے مالک۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں عورتوں کو بخش دے۔ اے اللہ پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما، اور حج کے لیے نہیں آ سکے اور وہ لوگ جو حج کے لیے نہیں آ سکے ان کے حج کرنے کا ارمان، ان کے حج کرنے کی خواہش ان کے دل میں ہی رہ گئی، ان کو آئندہ حج کی توفیق عطا فرمانا میرے مولا۔ اے اللہ پاک ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرما دے میرا اللہ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے مالک۔ ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے میرا اللہ۔ اے پاک پروردگار تمام مسلمانوں کی افلاس و سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے سب معاملے تیرے سامنے ہیں، ہم کچھ بھی کہیں بھی کچھ بھی کریں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اے مولا تو ہمارے مسائل سے بھی واقف ہے۔ اے اللہ پاک ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہشیں ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہیں۔ ہم جب بھی کسی کام کو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن اللہ تو اس کے انجام سے واقف ہوتا ہے۔ اے رب کریم تمام معاملے میں ہماری مدد فرما۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس سے بچا۔ اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو، اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پہ قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے میرے مالک۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہوں، اور ہمیں تجھ سے قریب کر دیں، جو تیری یاد دلاتے ہوں اور جو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنے، اور ہماری نیکی کے اس سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جس سے ہم سینے میں چھپا کے رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں پستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور سب برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے مالک۔ اللہ ہمارے سارے کام آسان کر دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ کبھی بھی کسی حالات میں، مشکلوں پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں کبھی بھی اکیلا مت چھوڑنا۔ اے مولا تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ اے پاک پروردگار ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ اے مولا ہمیں ایسی محفل سے بچا جس سے تیری نافرمانی ہو، اور ایسے لوگوں سے دور فرما
جو تیرے نافرمان ہوں، ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھ جو تجھ کو ناپسندیدہ ہوں۔ اے مولا ہمیں ایسے عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جائیں۔ اے اللہ پاک ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما تاکہ وہ ہمیں بھی نیکی کی طرف لے جائیں۔ اے مولا تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ہو جائیں۔ اے ہمارے مالک تو میرے اس چینل کے تمام ناظرین کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تو ہم سب کو ایسا بنا دے ہم تجھے پسند آ جائیں۔ ہیں پاک پروردگار عالم ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی، کامیابی اور کامرانی والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اللہ، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آنے والے وقت کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، ہر پریشانیوں سے میرے مالک، جادو ٹونوں سے، غموں سے، فکروں سے، دکھوں سے، جنات سے، بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے اے اللہ ہم کو ہر لمحے اپنی حفاظت اور اپنی امان میں رکھ۔ یا اللہ ہم سب کو کفر سے بچانا، شرک سے بچانا۔ اے ہمارے مالک ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، ہماری روحانی بیماریوں کو دور فرما، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما، برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے مالک ہمیں برے کاموں سے محفوظ فرما، برے دن سے محفوظ فرما، بری رات سے محفوظ فرما، برے وقت سے محفوظ فرما، برے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما، برے دوستوں سے محفوظ فرما، برے حالات سے محفوظ فرما۔ اے رب کریم ہمارے حال پہ رحمت کی نظر فرما۔ اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، مسجدوں کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر مناجات کی لذت نصیب فرما۔ اے مالک ایمان حقیقی کی لذت نصیب فرما۔ رب کریم ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جس طرح ماں باپ اپنے کمزور بچے کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہمارا زیادہ لحاظ فرما، ہم پر خصوصی رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے اللہ آپ کو اس وقت تک منانا ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہیں ہو جاتے۔ اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے۔ اے مالک رضا عطا فرمائیے۔ اے مالک ہمارے گناہوں کے سبب ہم سے ناراض نہ ہوئیے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ جب ایک بچہ پریشان ہوتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، جب بندے پریشان ہوتے ہیں تو میرے مالک اپنے پروردگار کے در پر آتے ہیں، بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے زخمی دلوں پر مرہم رکھنے والے،
اے غم زدہ دلوں کے غموں کو دور کرنے والے، اے پھیلے ہوئے دامنوں کو بھر دینے والے، اے ہماری توبہ کو قبول فرمانے والے، اے مالک ہماری دعاؤں کو کہیں پھٹے کپڑے کی طرح منہ پر نہ مار دینا۔ اللہ ہم آپ کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں، اے مالک ہم آپ کی شان بے نیازی سے ڈرتے ہیں۔ جب آپ کی بے نیازی کی نگاہ اٹھتی ہے تو کئی سالوں کی عبادت کو بھی ٹھوکر لگا دیتے ہیں۔ اللہ ہمارے پلے تو عبادتیں بھی نہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اللہ ہم تو گناہوں کے گٹھل لے کر آگے کھڑے ہیں، اے مالک اس امید کے ساتھ کہ جب کوئی شہنشاہ کے دروازے پر جاتا ہے تو شہنشاہ یہ نہیں پوچھتا کہ تم کیا لے کر آئے ہو، ہمیشہ یہ پوچھتا ہے کہ کیا لینے کے لیے آئے ہو۔ اے مولا ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، ہم تو لینے کے لیے آئے ہیں، مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ رب کریم رحمت کی نظر کیے دیجیے، اے مالک ہم پر احسان فرما دیجیے۔ اللہ اے مولا ہم بڑے نادان بڑے جاہل بن کر زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، مگر بندے تو آپ ہی کے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دیجئے اور ہمارے گناہوں کی نجازت کو دھو دیجئے اور اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لیجئے۔ اے مالک ہمارے جیسے تو آپ کے اربوں خربوں بندے ہیں، لیکن ہمارا تو تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیں تو آپ ہی کے در سے مانگنا ہے۔ اللہ اپنے دروازے کھول دیجئے، رحمت کی نظر ڈال دیجئے۔ اے مالک ہمارے لیے رحمت کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، آپ تو ان سے زیادہ کریم ہیں، آپ اپنے بندوں کو معاف فرما دیجئے۔ میرے مالک کرم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے۔ رب کریم احسان کا معاملہ فرما دیجئے اور ہماری زندگی کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم نے علماء سے یہ مسئلہ سنا ہے کہ جب باپ کوئی چیز کھانے پینے کی خرید کر لائے، اس کے بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں، وہ بیٹی کو پہلے دے۔ اس عزت کی وجہ سے جو آپ نے بیٹی کو عطا کی ہے، اللہ جب آپ نے ہمیں یہ حکم دیا ہم بیٹیوں کا اکرام کریں، اے اللہ آپ کی یہ بندی آپ کے سامنے ہے، دامن پھیلائے بیٹھی ہے، آپ ہم سب پر اپنا خاص کرم فرما دیجیے۔ میرے مولا اپنے دل کے غم کس کے سامنے کھولیں؟ مولا آپ تو سینے کے بھید جاننے والے ہیں، آپ تو سینے کے بھید جاننے والے ہیں۔ اللہ ہمیں شیطانی وسواس سے بچا لیجئے، نفسانی وسواس سے بچا لیجئے، ہمیں عزت و پاک دامنی کی زندگی عطا کر دیجئے۔ اللہ ہمیں عزت و نفوس ہماری عزت و ناموس کی حفاظت فرمائیے۔ رب کریم احسان فرمائیے، ہمیں نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے، زیور علم سے ہم سب کو آراستہ کر دیجئے۔ یا رب ہمارے سینوں کو قرآن و حدیث کے نور سے منور فرما دیجئے۔ یا رب زندگی اور آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ ہمارے عزیز و اقارب سب کو دین کا علم حاصل کرنے والا بنا دیجئے۔ مولا کریم آپ تو مسافر کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ تمام مسافروں پہ اپنی خاص رحمت نازل فرما دیجئے۔ یا رب ان کی ساری دعائیں قبول کر دیجئے، جو نیک مقاصد ہیں وہ سارے پورے فرما دیجئے، ساری پریشانیاں ساری مشکلیں دور کر دیجئے گا۔ یا رب
عافیت والا پاکیزہ رزق عطا فرما دیجئے، دوگلی دو رنگی زندگی سے محفوظ فرما دیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا ومولانا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔